بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں سورہ الکہف کی کچھ آیات میں آیا ہے۔ ذیل میں ان آیات کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ کا بندوبست کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ ذوالقرنین، بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکندر اعظم نبی نہیں تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے مشرقین اور مغربین تک پہنچ سکا۔ سارے سے اعظم تاریخ بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ کورش ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا الجبال اور لیڈیا ایشیا کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کے فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز، کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کے تابع فرما تھی۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر، جن میں مولانا مودودی اور غلام احمد پرویز شامل ہیں، ذوالقرنین کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف فی آ رہا ہے۔ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا؟ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔
جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا کورش یا خسرو سائرس کی طرف ہے اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا لقب ذوالقرنین لقبی معنی 2 سینگوں والا۔ کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لامحالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں اور لامحالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ اس میں مذکور بالا خصوصیت کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامات آسانی کے ساتھ ہورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانی ایک میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اس کی ٹکر نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، تاہم وہ خود بعد ازاں یونان کے سکندر مقدونی کے ہاتھوں تاراج ہوا۔ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال کا ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہو گئے تھے، جبکہ اگر توریت کی تعلیمات تسلیم کی جائیں تو سائرس سے لے کر آرٹرزکسس ارتخشس اول تک تمام شہنشاہ پارس بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ بابل کے 3 برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم اترا اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ پچھم کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر بھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا، وہ 2 سینگوں والے مینڈے پر خوب بڑھکا، اس کے دونوں سینگ توڑ دیے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والے مینڈا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی، اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا سنگی تمثال ہے جو پاسار کے کھنڈروں میں 1838 کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیا کوشک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر بلخ تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ تاریخ کی روح سے ہورس کورش کی سلطنت شمال میں کاکیشیا قفقاز تک وسیع تھی۔
تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب ملک کہ یاجوج ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داربال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ کورش ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامات قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپاں کی جا سکتی ہے تو وہ کورش ہی ہے، کیونکہ اس کی دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترک بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے کورش ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دے دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا کورش ہے۔ صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر صاحب نے ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا ہے۔ اپنے جو دلائل ذوالقرنین کے لیے سلیمان علیہ السلام ہونے کے بارے میں دیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سلیمان ہی زمین کے مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی اور ان کی صبح اور شام کی سیر ہی ایک ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحی کہا گیا کہ چاہے تو عذاب کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس میں بے شمار تانبا وغیرہ بھی شامل ہے، بہت بڑے بڑے کڑاؤ بھی ہیں۔ یہی چیزیں دوسری جگہوں پر حضرت سلیمان پاس بتائی گئی ہیں۔ ذوالقرنین اور سلیمان سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ایک جیسا رہا۔ قرآن میں سورہ النمل کی آیت 16 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 93 کے مطابق ذوالقرنین جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی آیت 94 میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی، جسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بائبل میں جو دعا سلیمان کے لیے کی گئی ہے ویسی ہی بادشاہت کی ہے جیسے ذوالقرنین کو ملی تھی۔ بائبل سے حوالہ دیا گیا ہے کہ سلیمان کے دور میں سر پر سینگوں والا تاج پہننا جاتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان کا 2 سینگوں کا تاج پہننا کوئی بڑی بات نہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور ترجمہ: اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہیں؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ 3 زیادہ اہم شمار ہوتے ہیں۔ پہلا نظریہ، بعض کا خیال ہے کہ ایک سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے، لہٰذا وہ اسے سکندر ذوالقرنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم، مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کیا۔ اس نے اسکندریہ شہر بنایا اور پھر شام اور بیت المقدس پر اقتدار قائم کیا۔ وہاں سے ارمنستان گیا، عراق و ایران کو فتح کیا، پھر ہندوستان اور چین کا قصد کیا۔ وہاں سے خراسان پلٹ آیا، اس نے بہت سے نئے شہروں کی بنیاد رکھی، پھر وہ عراق آ گیا۔ اس کے بعد وہ شہر زور میں بیمار پڑا اور مر گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کی عمر 36 سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا جسد خاکی اسکندریہ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسرا نظریہ، مورخین میں سے بعض کا نظریہ ہے کہ ذوالقرنین یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اسمعی نے اپنی کتاب عرب
قبل اسلام میں ابن ہشام اپنی مشہور تاریخ سیرہ میں اور ابو ریحان بیرونی نے الآثار الباقیہ میں یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ یمن کی ایک قوم حمیری کے شعراء اور زمانہ جاہلیت کے بعض شعراء کے کلام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ ذوالقرنین ہم میں سے ہے۔ تیسرا نظریہ جو جدید ترین نظریہ ہے، جس کو ہندوستان کے مشہور عالم ابوالکلام آزاد نے پیش کیا۔ ابوالکلام آزاد کسی دور میں ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ذوالقرنین کورش کبیر بادشاہ ہخامنشی ہے، لیکن چونکہ پہلے اور دوسرے نظریے کے لیے کوئی خاص تاریخی منبع نہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے جو صفات بیان کیے ہیں ان کا حامل سکندر مقدونی ہے نہیں کوئی بادشاہ یمن۔ اس کے علاوہ سکندر مقدونی نے کوئی معروف دیوار بھی نہیں بنائی، لیکن رہی یمن کی دیوار مارب تو اس میں ان صفات میں سے ایک ابھی بھی جو قرآن کے ذکر کردہ دیوار میں ہے، جبکہ دیوار مارب عام مصالحے سے بنائی گئی ہے اور اس کی تعمیر کا مقصد پانی کا ذخیرہ کرنا اور سیلاب سے بچنا ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن میں سورہ سبا میں بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم تیسرے نظریے پر بحث کرتے ہیں۔ یہاں ہم چند امور کی طرف مزید توجہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ذوالقرنین کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کے معنی دو سینگوں والا، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچنے جسے عرب کرنی الشمس سورج کے دو سینگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ انہوں نے 2 قرن زندگی گزاری یا حکومت کی، اور پھر یہ کہ قرن کے مقدار کرنی، اس میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایک خاص قسم کا ابھار تھا، اس وجہ سے ذوالقرنین مشہور ہو گئے۔